مرد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ باہر جائے، محنت کرے اور جو جمع پونجی ہے وہ گھر میں آ کر دے دے، اور اہل خانہ کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ جو کچھ گھر میں آتا ہے اسے استعمال کر لیا جائے۔ یہ تو ایک زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، یہ تو ایک گھر کو سدھارنے کا، گھر کے سرکل کو چلانے کا ایک وسیلہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ گھر کی زندگی جو ہے وہ ایک جنت کی مثال بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس جنت کو اہل ایمان کے لیے تیار کیا ہے، لیکن اس کا ایک ہلکا سا نمونہ اس دنیا میں گھر کی چاردیواری کو بنایا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر کی چاردیواری جنت کا نمونہ بننے کی بجائے وہ ہماری پریشانی کا ذریعہ ہے؟ اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا ہے جس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ ہمارے پاس بھیجا ہے۔ جیسا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے لیے اچھی سوچ رکھتے تھے، اچھے جذبات رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی بجائے ان کی آخرت زیادہ پسند تھی، ان کی آخرت کو بنانے کے لیے آپ فکر مند رہتے تھے۔ آپ اکثر اوقات یہ فرماتے تھے کہ ان حجروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو جو میرے گھر میں ہیں، وہ میری بیٹیاں ہوں، میری بیویاں ہوں، ان کو جگا دیا جائے، رات کے ٹائم اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے لیے ان کو بیدار کر دیا جائے۔ میں دیکھتا ہوں چشمے تصور سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بے شمار فتنے اتر رہے ہیں اور وہ ہمارے گھروں میں گھس رہے ہیں۔ ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے اور ان سے نجات کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ صبح کے ٹائم، رات کے پچھلے حصے میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دے، جبکہ اللہ رب العزت آسمان اول پر آ کر آواز لگاتے ہیں، اہل دنیا کو کہتے ہیں، کوئی ہے تم میں سے مجھ سے مانگنے والا، رحمت کا طالب، گناہوں کی بخشش لینے والا؟ اللہ بار بار دنیا والوں کو جو پیغام دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل خانہ کو بیدار کر دیتے کہ تاکہ اس ٹائم میں وہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے، مصیبتوں سے آرام پانے کے لیے، اپنی پریشانیوں سے بچنے کے لیے وہ اس وقت اللہ سے رابطہ کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک دعا ہے اس جوڑے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، رحم اللہ امرأً، اللہ اس انسان پر رحمت بھیجے، اس پر رحم کرے جو صبح اٹھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو اٹھاتا ہے۔ اگر گھر والے اس کے کہنے پہ اٹھتے نہیں ہیں، وہ نہایت محبت کے ساتھ، نہایت پیار کے ساتھ ان کے چہروں پر پانی چھڑکتا ہے تاکہ وہ اٹھے اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً،
اللہ اس بیوی پر رحمت بھیجے، اس خاتون پر رحمت بھیجے جو صبح اٹھتی ہے اور اس کا خامد بیدار نہیں ہوتا ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اٹھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرو۔ اگر وہ نہیں اٹھتا ہے تو پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارتی ہے۔ ان دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، رحم اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، اپنی رحمت کا فیضان کرے۔